الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ جمال حریم دنا دیکھ آئے، جمال حریم دنا دیکھ آئے، خدا کو حبیب خدا دیکھ آئے۔ جمال حریم دنا دیکھ آئے، خدا کو حبیب خدا دیکھ آئے۔ ازل سے ابد تک کے سارے مناظر، ازل سے ابد تک کے سارے مناظر، نظام جزا و سزا دیکھ آئے۔ اور تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، وہ اس نور کو برملا دیکھ آئے۔ بلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا، بلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا، جو خود جا کے اپنا خدا دیکھ آئے۔ بلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا، جو خود جا کے اپنا خدا دیکھ آئے۔ جو بالا ہے وہم و گما کی حدوں سے، جو بالا ہے وہم و گما کی حدوں سے، جو بالا ہے وہم و گما کی حدوں سے، مقامات وہ مصطفیٰ دیکھ آئے۔ اور ہوئے آپ دار الفنا سے روانہ، ہوئے آپ دار الفنا سے روانہ، گھڑی بھر میں دار البقا دیکھ آئے۔ ہوئے آپ دار الفنا سے روانہ، گھڑی بھر میں دار البقا دیکھ آئے۔ یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا، یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا، کہ رستے کو خود رہنما دیکھ آئے، کہ رستے کو خود رہنما دیکھ آئے، خدا کو حبیب خدا دیکھ آئے۔ حمد و صلوات کے بعد معزز حاضرین و سامعین گرامی قدر، پوری دنیا سے سوشل لنک کے ذریعے سے ہمیں دیکھنے اور سننے والے احباب محبت، آج کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑا توجہ طلب موضوع ہے، چونکہ آج کے دور میں، آج کے دور کی بات نہیں، یہ تو اس دور میں بھی عالم کفر نے اسی وقت ڈینائی کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا۔ ابو جہل و ابو لہب نے تو اتنی بات کا انکار کر دیا تھا کہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک جانا، اس کا انکار کر دیا تھا۔ تو اگر ہم دیدار الہی کی جو آج کا موضوع ہے اس کی بات کریں تو وہ کہاں لوگوں کو ہضم ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی کو ہضم ہو یا نہ ہو، اللہ نے جو رسول اللہ کو مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے جو رسول کے غلاموں کو شان اور عزت عطا فرمائی ہے، آج کے منافق منکر تو وہ برداشت نہیں کر سکے، تو رسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا، اللہ کے نبی کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ چونکہ آج کے دور کے لوگ تو غلام نبی کی شان نہیں برداشت کر رہے، تو نبی پاک کو جو شان اللہ نے عطا فرمائی ہے اس میں کسی بندے کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ اور تین چیزیں ہیں قرآن میں، تین مقامات پر قرآن نے معراج کو بیان کیا ہے، نبی کی سیر کو بیان کیا ہے۔ حضور فرمایا، اللہ فرمایا میں نے سیر کروائی۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، اگر اللہ نے وہاں جا کر دیدار کروانا تھا تو یہاں کیوں نہیں کروا دیا؟ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے آج بھی کہ اگر اللہ نے وہاں جا کر دیدار کروانا تھا تو یہاں کیوں نہیں کروا دیا؟ ان پاگلوں نادانوں کو معلوم نہیں کہ عاشق اور معشوق، محب اور محبوب کا
جو دیدار ہوتا ہے حبیب کی، حبیب سے جو ملاقات ہوتی ہے وہ تنہائی میں ہوتی ہے۔ یہ عام بندے مرتے ہیں تو کہتے ہیں انتقال کر گیا، اللہ کا ولی جاتا ہے تو کہتے ہیں وصال ہو گیا ہے۔ عام بندوں کا انتقال ہے، جگہ منتقل کرتے ہیں، اللہ کا ولی اس کا وصال ہوتا ہے۔ اور حضرات میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، بعض کہتے ہیں کہ جبرائیل اکیلے آ جاتے، اللہ رب العزت نے عام گناہگار بندہ جب مرتا ہے نا تو ملک الموت اکیلے ہی آتے ہیں، لیکن جب مومن کی روح لینے آتا ہے نا تو ملک الموت کے ساتھ بھی 500 فرشتہ آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ 500 فرشتہ آتا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، سینکڑوں واقعات ایسے ہیں۔ اللہ کے ولیوں نے وصال سے قبل فرمایا کہ یہ بارات آ رہی ہے مجھے لینے کے لیے، بڑے لوگوں نے یہ بیان فرمایا ہے۔ تو 500 فرشتہ تو مومن کی روح لینے آتا ہے، ولی کی روح لینے آتا ہے، تو مصطفیٰ کے لیے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی خدا کیسے نبی کے ساتھ؟ جب سرکار نے ہجرت فرمائی نا تو غار ثور میں قیام پذیر ہوئے، تو جب دشمنوں کے قدموں کی آوازیں، پاؤں کی آوازیں صدیق اکبر نے سنی تو پریشان ہوئے کہ اگر ان کو ہمارے ٹھکانے کا پتہ چل گیا تو ہمیں یہ پکڑ لیں گے، لوگوں کو بتا دیں گے۔ تو قرآن ہے بھائی، کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ رب کہتا ہے لا تحزن، مصطفیٰ نے صدیق اکبر سے کہا غم نہ کر، غم نہ کر، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ڈر کس کو لگ رہا ہے؟ صدیق اکبر کو۔ سرکار ماتے غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر غار ثور میں اللہ ان کے ساتھ ہے تو آج جبرائیل اور مصطفیٰ کے ساتھ اللہ نہیں ہے؟ اچھا قرآن ہے یار، قرآن فرمایا گیا میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ مولوی اور اللہ نے اپنی شاہ رگ تو بھی قریب لئی پھر دینے تو نبی کے ساتھ اللہ نہیں ہے؟ بھائی مولوی صاحب کی شاہ رگ کے بھی قریب ہے تو نبی پاک کے ساتھ اللہ نہیں ہے؟ تو حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت پیارے حبیب کے ساتھ، جبرائیل امین محبوب کو گزشتہ جمعہ ہم نے یہ بات کر دی تھی۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہ تھا، ضرورت اس امر پر تھی کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی پاک کو دیدار ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ خواب کا عالم تھا، اور جو لوگ کہتے ہیں یہاں آ کر رب دیدار کروا دیتا، بھئی رب کا دیدار تمہیں کیا معلوم نبی نے کتنی دفعہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں جبرائیل امین 24,000 مرتبہ نبی پاک کی خدمت میں آیا ہے۔ کتنا؟ 24,000 مرتبہ۔ قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6,666۔ نادان ابھی بھی اس بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ جبرائیل صرف قرآن پڑھانے آتا تھا۔ بھئی بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ کئی آیتیں کٹھی آئی ہیں، تو شیخ محقق فرماتے ہیں جبرائیل آئے ہیں 24,000 مرتبہ۔ ایک روایت میں نے پڑھا 22,000 مرتبہ جبرائیل امین آئے ہیں۔ اور علماء محدثین جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 2 طرح کی وحی ہے۔ یہ سورہ نجم کی آیت کی میں نے تلاوت کی، اس میں قرآن فرماتا ہے کہ مصطفیٰ کی جو زبان ہے نا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محبوب تے آپ گل کر دے ہی نہیں، محبوب کی زبان پر تو وحی ہوتی ہے۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ رب کے کلام کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کلام وہ ہے جو جبرائیل لے کر آئے، قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، زبان مصطفیٰ سے اظہار ہوا، اسے قرآن کہتے ہیں، وہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور ایک قرآن وہ ہے کلام رب کا ہے، لفظوں کا جامع مصطفیٰ کا ہے۔
اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کلام خدا کا ہے، لفظوں کا جامع مصطفیٰ کا ہے، تو سمجھ آئی کلام قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، کلام خدا کا ہی ہے، کلام خدا کا ہی ہے۔ تو حضرات اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرے محبوب نے جب دیدار کر لیا نا، ما ذاغ البصر وما طغى، ہائے 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 ہائے، محبوب کی چشم مبارک کا ذکر قرآن کر رہا بھائی۔ کیا وہ تو تم نے سن رکھا ہے کہ خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، طور جل گیا، صفات کی تجلی کا نظارہ تھا، وہ تم نے سنا ہے۔ محبوب وہ ہے جو دیدار پا کے بھی ما ذاغ البصر وما طغى، سونے دی آنکھ انج رہی ہے نا، پریشان نہیں ہوئی، چمکی نہیں، اور حد سے بڑی بھی نہیں۔ اور اگر حدیث کی دنیا میں چلے جائیں تو کنز الاموال میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دولت کلام بخشی اور مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں، حدیث کی متعدد کتابوں کے اندر تمام مفسرین نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے یہ روایات بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا اور اپنے رب کو خوبصورت صورت میں پایا، اپنے رب کو خوبصورت صورت میں پایا۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، اور عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی، میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ بھئی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا اللہ کا دیدار کرنا، آپ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے اس بات کو نقل کیا ہے، کوٹ کیا ہے، روایت کیا ہے، تو یہ بات حق ہے کیونکہ صحابہ نے مصطفیٰ سے سن کر بیان کیا ہے۔ اور حضرت احمد بن حنبل سے پوچھا، سوال کیا لوگوں نے، سوال کرنے والے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، سوال کرنے والے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، پریشان ہونے والی بات نہیں کہ آج کے دور میں کئی بدبخت سوائے سوالوں کے ان کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن جو عاشق ہیں وہ تو مصطفیٰ کی بات سن کے ابو بکر کا عقیدہ لے کر کھل اٹھتے ہیں، اور جو منافق ہیں سوال کرنے والے، ان کے نصیبوں میں آج بھی ابو جہل و ابو لہب کا عقیدہ موجود ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا؟ آپ نے فرمایا، راہو راہو راہو، ہاں جی اللہ کا دیدار ہوا، دیدار ہوا، دیدار ہوا۔ روایت کرنے والے نے لکھا ہے کہ جب تک احمد بن حنبل کی سانس کا تسلسل نہیں نہ ٹوٹا، وہ راہو 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 کہتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شفا کے اندر قاضی ایاس رحمت اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ صوفیوں کا امام ہے، امام حسن بصری مولا علی سے فیض پانے والا ہے۔ امام حسن بصری نبی پاک کے گھر میں ام المومنین کی آغوش میں پرورش پانے والا ہے امام حسن بصری۔
اور ہمارا سلسلہ قادری، چشتی، سہروردی حسن بصری سے چلتا ہے۔ آج بھی حسن بصری کا فیض ساہو چک میں موجود ہے۔ وہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، قاضی عیاض فرماتا ہے قسم کھا کے فرمایا کرتے تھے کہ یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اچھا، اب ہم نبی کی مانیں، صحابہ کی مانیں، اہل بیت کی مانیں، یا گول مگول مولوی کی مانیں؟ عقیدہ تو وہ ہے جو مصطفیٰ سے ملے گا، جو صحابہ سے ملے گا، جو اہل بیت سے ملے گا، جو اولیاء سے ملے گا، جو صوفیاء سے ملے گا، جو مفسرین سے ملے گا، جو محدثین سے ملے گا، جو مجددین سے ملے گا، جو مجتہدین سے ملے گا، جو علماء سے ملے گا، وہ عقیدہ ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، کسی کے نام پر بک کر عقیدہ بیان کرنے والا مولوی نہیں ہوتا۔ چند دن قبل ہم کہیں تھے تو ایک صاحب بات کرنے لگے، تو میں کہا مولوی جی تسی جمعہ پڑھان دے کنے پیسے لیندے ہو؟ ایک ہے جی 20,000 روپے لینا چاہوں جمعہ دا۔ میں کہا مولوی تم اپنا میرے نہ گل نہ کر، پھر میری تیری گل نہیں بن دی۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں کہا ہم صوفی ہیں، تو 4 جمعہ دا 20,000 لینا، میں ایک جمعہ دا 20,000 جیب چو خرچ کر کے جمعہ پڑھانا ہے؟ تو میں نے کہا پھر بھائی یہ بات نہیں بنتی۔ تو حضرت امام حسن بصری کیا فرماتا ہے؟ قسم کھا کے، قاضی عیاض شفا کے اندر لکھ رہے ہیں قسم کھا کے۔ اچھا عجیب بات ہے، بندے ادھی کتاب مان لیندے تے ادھی کتاب دا انکار کر دیندے۔ بھئی عجیب گل ہے۔ تسی میری تقریر سنو تے آکھو جی ادھی تقریر تے اسی مان لینے ہاں، ادھی تقریر نہیں اساں مننی ہے۔ جدو نبی کی سیرت کی بات لیتے ہیں تو قاضی عیاض سے لیتے ہیں، تو جب نبی کی صورت کی بات آتے ہیں تو قاضی عیاض کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ قاضی عیاض نے نبی کی صورت بھی بیان کی ہے، نبی کی سیرت بھی بیان کی ہے۔ امام شرف الدین نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اکثر علماء کے نزدیک راجح یہی ہے کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمان سر سے دیدار الہی کا شرف پایا، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نیز دیگر روایات میں بھی اس کا ثبوت ہے، اور ان صحابہ نے حضور سے سن کر یہ ثابت کیا ہے۔ پھر اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش مناسب نہیں ہے۔ رسالہ قشیریہ صوفیوں کا امام ہے، امام قشیری۔ لوگ کہتے ہیں بابوں سے ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا تم نے بابوں کو پڑھا ہی نہیں ہے، تو بابوں کے پاس بیٹھا ہی نہیں ہے۔ جو کہتا ہے بابوں سے کچھ نہیں ملتا، بابے کوئی شے نہیں، سمجھو یہ بابے کے کسی کے پاس بیٹھا ہی نہیں۔ رسالہ قشیریہ اٹھاؤ، صوفیوں کا امام ہے، لیکن جانے بلا آج کے صوفیوں نے تو رسالہ قشیریہ کی شکل ہی نہیں دیکھی ہوگی۔ اب جو کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں، وہ بھی سچے نے، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے ان چول لوگوں کا پالا پڑا ہے جن کو اپنے صوفیوں کا پتہ ہی نہیں، جن کو اپنے بابوں کا پتہ ہی نہیں۔ رسالہ قشیریہ تصوف کی پہلی وہ کتاب ہے صوفیہ کے نزدیک کہ جو قرآن اور حدیث کا مغز پیش کر رہی ہے۔ آؤ میرے کتب خانے میں پڑھی ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ابو القاسم امام قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں امام ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے تمام لوگوں کے دلوں میں، لفظوں پہ ذرا غور کرنا، صوفی کے لفظ ہیں، صوفی کے لفظوں کے اندر بڑی چاشنی ہوتی ہے۔ امام ابو الحسن نوری فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے تمام لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پاک کو اپنا مشتاق پایا۔ ایسا میں نے ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ فاصلہ کوچا ہے جانا کا نہ پوچھو یارو، جتنا مشتاق ہے قریب بھی ہے دور بھی ہے، اور جتنا مشتاق ہے۔ صوفی کے لفظ کیا ہے؟ کہتے ہیں رب نے سب لوگوں کے دلوں پہ نگاہ دوڑائی
تو قلب مصطفیٰ کو سب سے زیادہ اپنا مشتاق پایا، لہذا رسول اکرم کو معراج کے ذریعے اپنا دیدار اور ہم کلامی کا جلد شرف عطا فرمایا۔ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آؤ جی تفسیر والے پاسے چلیے جناب۔ کون کہتا ہے؟ اسماعیل حقی روح البیان، ان میں ان آیات کے تحت آپ لکھتے ہیں کہ یہ بات ناممکن ہے۔ ان توجہ طلب بات ہے کہ دیدار ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ جڑے آخدے نے جناب کہ ایک خواب دا عالم میں کوئی آخدہ دیدار اتھے کروا لیندے، آپ نے اس بات پہ عقیدہ پکا رکھنا ہے، جو سن رہے ہیں وہ بھی پکا رکھیں، اور کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا دیدار ہوا ہے، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے سر کی آنکھوں سے اپنے خدا کو دیکھا ہے۔ خدا کو دیکھا ہے۔ تو کدی کلام تے غور نہیں کیتا؟ حضور جب تشریف لے گئے تو بارگاہ رب العلا میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ کبھی آپ نے نماز پہ غور کیا ہے؟ تشہد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یہ کلام ہے اللہ کا، رسول اللہ کا اور فرشتوں کا۔ حضور نے جا کر کیا عرض کیا؟ یا اللہ عاجزی لے کر آیا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ہر عبادت سب کچھ تیرے لیے۔ رب کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ پتہ چلا یا رسول اللہ تو رب نے بھی کہا ہے۔ بھئی رب اگر یا نبی کہہ سکتا ہے تو نبی کو ہی رسول کہتے ہیں نا۔ چلو جی یا رسول نہ کہو تو یا نبی سے آکھو۔ رب کہہ رہا ہے یا نبی، یا ایھا النبی، اے کے لیے، قریب کے لیے، دس دیٹ پڑھا ہے نا آپ نے، یہ وہ، یا کہتے ہیں یہ کو، یہ میرے سامنے حافظ عثمان بیٹھا، میں کہوں گا یا عثمان، اے عثمان۔ لوکی جیسے یا جو شرک لے بیندن۔ آپ نے کبھی عربی ڈکشنری نہیں پڑھی، عربی کتابیں نہیں پڑھی؟ لفظ پر ہم یا کہتے ہیں۔ او پیچھے کاکا بیٹھا ہے، سعودیہ تو آیا ہے، لفظ پہ وہاں یا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو یا ایھا عربی میں اس کا مطلب ہے دس، یہ اے سامنے آلا۔ تہاڈی جانے بلا تانوں کالی پئی ہوندی ہے باہر جان دی، یا ایھا النبی مسیتے پڑھ کے بھی تانوں پتہ نہیں لگتا نبی ہے کہ نہیں ہے۔ عقیدہ تو یہ ہے۔ عاشق تو کہتا ہے میں سلام نہیں پھیرتا، عاشق تو کہتا ہے جب میں کہتا یا ایھا النبی تو میرے سامنے نبی ہوتا ہے، میں خیال کرتا ہوں اے نبی، اور اگر خیال نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ مطلب ہے اے نبی۔ مولا علی فرماتا اچھا نبی کے دیدار تمہیں ہضم نہیں ہو رہا؟ مولا علی فرماتے علی اس ویلے تک سجدوں سر نہیں چکدا جنی دیر تک رب دا دیدار نہیں پا لیندا۔ علی فرماتے ہیں میں اس وقت تک سجدہ سے سر نہیں اٹھاتا جب تک میں خدا کا دیدار نہیں پا لیتا۔ اگر علی سجدے سے سر نہ اٹھائے بغیر دیدار کے، مصطفیٰ معراج کر کے آ جائے بغیر دیدار کے، عجیب مت ماری بھائی۔ تو حضرات تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی آپ فرماتے ہیں بھائی یہ ناممکن ہے، کوئی کریم کسی کریم کو بلائے، کوئی حبیب اپنے محبوب کو بلائے، کوئی یار اپنے یار کو اپنے گھر بلائے اور گھر بلا کر ملاقات نہ فرمائے۔ بھئی اسی عام بندے ہیں نا، اسی کسی نے بلائیے آئیں یار میرے گھر، اچھا بندہ بھی بھیجے، گڈی بھیجی، ڈرائیور بھیجیا، بندے نو بلایا تے بلا کے تے بندہ اندر سو رہے تے آکھے میں نہیں انہوں ملنا انج کدی ہویا ہے۔ رب جبرائیل کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ بھیجے، 1,24,000 انبیاء کو بیت المقدس میں بلائے، اتنا تردد فرمائے،
آسمان پہ ہلچل، جنت میں ہلچل، آسمانوں پہ ہلچل، نبیوں میں ہلچل، ہر طرف حوروں میں ہلچل۔ کون آ رہا ہے؟ مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ اتنا انتظام کروانے کے بعد رب مصطفیٰ سے ملاقات نہ فرمائے؟ عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا، عجیب سوچ ہے سوچنے والوں کی۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں بھائی سمجھ نہیں آندی اس گل دی کہ بندے نو گھر بھی بلایا تے ملاقات نہ ہوئے۔ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا ہے۔ آگے سنیے، امام برہان الدین حلبی سیرت حلبیہ کے اندر قربان جگوہ فرماتے ہیں دیدار الہی کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، دیدار الہی کے بارے میں، چونکہ بھئی سوال اج دا نواں تھوڑا ہے، سوال تے ابو جہل تے ابو لہب تے پہلے تے نہیں کر دیتا، گل تے ختم ہو گئی۔ کہا گیا امام الانبیاء کے غلاموں، امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ سیرت حلبیہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں دیدار الہی کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے مگر اکثر علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان سر سے رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ حوالے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تاکہ آپ کو اسی لوگ کا نو حوالے نہیں سنان دے۔ شیخ سادی فرمایا کسے پوچھا کہ تو کدی اپنے مخالفان دی گل نہیں کہتی؟ آپ نے فرمایا میں نے یاراں والوں فرصت نہیں، میں مخالفان دی گل ہی کرنی۔ حوالے دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہم کسی کو سنا رہے ہیں، حوالے اس لیے بزرگوں کے پیش کر رہا ہوں ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے، ساڑیاں کان پٹیاں ادھر ادھر نہ ہون۔ امام علوسی فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی چشمان مبارک سے دیکھا ہے۔ مدارج النبوہ کے اندر شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ جڑی ہے نا 2 جلداں وچ کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور صورت اور محبت اتے ایڈی مدلل تے خوبصورت کتاب ہے کہ دل کردا بندہ انہوں پڑھتا ہی رہے، کیا جی چاہتا بندہ اس کو پڑھتا ہی رہے۔ سبحان اللہ۔ اور جتنی دفعہ میں نے تو پڑھا ہے مجھے تو اب یاد ہی نہیں کہ 25 سال ہو گیا وہ کتاب میرے پاس ہے، کتنی دفعہ میں پڑھ چکا۔ جب بھی دل پریشان ہوتا ہے نا تو نبی پاک کے کبھی خصائل، کبھی شمائل، کبھی سرکار کے چشمان، کبھی سرکار کے دندان، کبھی سرکار کے قدمین، کبھی مدینے کی باتیں تو کبھی مکے کی باتیں، کبھی عرش کی باتیں تو کبھی فرش کی باتیں انہوں نے بیان فرمائی۔ تو شیخ محقق بڑا عاشق آدمی، آپ فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح اور مختار یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرماتے ہیں ہو سکتا یار کہ رب بلائے بھی، رفیع مقام تے بلائے، ایڈی بلندی تے بلائے۔ آپ فرماتے ہیں خلوت خاص میں رب نے رفیع مقام پر بلا کر حضور کو اپنی حضوری عطا فرمائی ہے۔ بہت بڑا امام ہے امام شہاب الدین خفاجی، امام خفاجی دی شرح ساڈے علماء بڑے خوبصورتی نال انہوں پڑھ دیں، اور علم دے اندر، دلائل دے اندر، منطق دے اندر آپ نے بڑے نکات پیش کیتے۔ تو امام خفاجی فرماندے نے زیادہ صحیح اور مختار یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات چشمان سر سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اور آپ فرماندے اکثر صحابہ کا یہی مذہب اور قول ہے، اکثر صحابہ کا یہی مذہب اور قول ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں اب قرآن جناب رب کی آنکھیں جڑی مایت پڑی ہے، رب نے ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قرب رہ گیا ہے جس طرح 2 کمانہ دا فاصلہ ہے۔ ابتدا میں درمیان میں ایک بات کی تھی، اب اس کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں چونکہ قول سنا کے مکمل کرنا چاہ رہا تھا۔ نبی پاک عرض کی تھی التحیات للہ والصلوات والطیبات، رب کیا ہے السلام علیکہ ایہا النبی، گل مکی نہیں، تو نبی دی ملاقات دا خدشہ ہے، نبی دے کوئی ولی نہیں چھڈیا بچوں،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉम्मत ਦੇ ਸਾਲੇ भी शामिल ਕੀਤੇ ਨੇ। नबी पाक फिर की आख्या है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ये जेड़े साले बंदे ने उन्होंने भी शामिल कर लिया है। ये गल रब ते रब दे हबीब दी हो रही, ते पिछों फरिश्ते आख्या असी भी ना रह जाइए। उन्होंने क्या आख्या, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुर्बान जावा, मौलवी और अजे भी वट पैंदा, नमाज़ां पढ़ पर भी मर गए। नमाज मुकम्मल नहीं पई हुंदी जिन्नी देर तक मेराज दा जिक्र विच ना होवे। नमाज मुकम्मल नहीं पई हुंदी। नबी पाक, अच्छा वेखो ना, बंदे नूं चंगे थां जगह लभ जाए, इत्थों बंदा निकले तो सिटी हाउसिंग में टुर जे, जाके कोठी लै ले सूफी यूनुस साहब, वो पिंड आएगा। तो जिहड़ा बहरिया टाउन टुर जे, वो कहना यार इत्थे सुकून बड़ा है, इत्थे ही रहना। तो जिहड़ा बंदा लंदन टुर जे, कदी वापस आया उथों? क्यों? आंदा बड़ी चंगी जगह, फिकर फाका कोई नहीं, परेशानी कोई नहीं। पता चलिया माड़ी जगह तो चंगी जगह ते बंदा टुर जाए, वापस आउंदा नहीं। मेरे नबी का जाना भी मेराज है, मेरे नबी का आना भी मेराज है। मेरे नबी का जाना भी वराउल वरा है, मेरे नबी का आना भी वराउल वरा है। और उम्मतियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। मुस्तफ़ा ने जाकर आसमान पे रहना पसंद नहीं किया, सिदरतुल मुंतहा पे रहना पसंद नहीं किया। वो काबा कौसैन दी जदों मंजिल आ गई है, दो हस्थां दा फासला रह गया, इन्ना को रब दा ते रब दे रसूल दा। रब अपनी शान दे लायक है, हबीब अपने मुकाम दे लायक है, इन्ना जिहा फासला रह गया है। लेकिन महबूब फिर भी की आख्या, मैं वापस जाना चाहना। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत दा मुशाहदा कीता ते अर्ज कीती, सोनिया मैनूं हुण इत्थे ही रहण दे, वापस की लैन जाना, उत्थे वक्तां च जान फड़ी है। रब आख्या ये नहीं हो सकता। महबूब ने जन्नत च जाके भी ये नहीं किया मालिका हुण इत्थे ही रहण दे, उत्थे गज़वात ने, जंगां ने, भुखे अफलास है, तंगी है, काफरां दा डर है, परेशानी बड़ी है, बड़ी उन्हां तकलीफ दिती है। ये नहीं फरमाया, अर्ज कीती नहीं, मैनू किसे किताब च नहीं मिलिया। महबूब वापस आके ते गुलाम च रहना पसंद किया है, इस वास्ते कि क़यामत तक गुलाम आके गुंबद खजरा का दीदार करते रहेंगे, मेरी ज़ियारत होंदी रहेगी। और ज़मीन ते इसलिए क़याम फरमाया है कि ज़मीन ते मेरे गुलामा भी क़याम करना है, और गुलामा भी ज़मीन में रहना है, लिहाजा मैं भी इत्थे रहना पसंद करना। इमाम उल अंबिया के गुलामों, नबी का जाना भी मेराज है, नबी का आना भी मेराज है। एक काबा कौसैन दी आखिरी गल करके गुफ्तगू ख़त्म करने आ। जेड़े अहबाब लाइव सुन रहे हो लुत्फ लवोगे, एक कल इंशाल्लाह यूट्यूब ते भी अपलोड हो जाना है, सारे ने इसनू समात करना है। काबा कौसैन दो कमाना दा फासला रह गया। उस वक़्त अरबां दा दस्तूर ये सी, अरबां दा दस्तूर ये सी, मुहद्दिसीन ने लिखिया है, उन्हें आख्या कि जदों उन्होंने दी आपस में जंग है ना, उदों तो जंग है, तो जदों हो जाती है ना दो कबीलियां दी सुलह, जदों हो जाती है दो कबीलियां दी सुलह, तो वो इंज करके ते दो तलवारां ला के ते निशान बनाते ने, एक तलवार इन्हां दी, एक इन्हां दी, तलवारां थल्ले नूं मुठा उत्ते इंज ला के ते निशान बना देंदे ने। आंदे ने भाई अज तो लैके एदी जंग साडी जंग है, साडी हो गई सुलह। तुसी पता नहीं गल समझो कि नहीं, इस गल का लुत्फ लैना सी यार। की आंदे ने सूफी यूनुस साहब, आंदे ने साडी हो गई है सुलह, लिहाजा भाई अज तो लैके एदी जंग साडी जंग, एदी मुखालफत साडी मुखालफत, एदी इज्जत साडी इज्जत, एदी मुनाफकत साडी मुनाफकत, एदी मुनाफरत साडी मुनाफरत, एदी मुहब्बत साडी मुहब्बत। जिन्ने एनू छेड़िया उन्ने मैनू छेड़िया, जिन्ने मेरे नाल जंग करनी है एदे नाल पंगा लै लो। सारे लोग कहते हैं हुण इन्हां कबीलियां दी सुलह हो गई है, लिहाजा अगे 20 बंदे सन हुण 40 हो गए ने, हुण 40 हो गए ने। रब आख्या
فکان قاب قوسین او ادنا، اے مثال دیتی ہے کیونکہ اس ویلے عرب دا دستور ہے بے رب آکھے دو کمانہ دا فاصلہ رہ گیا جے، میری جنگ میرے نبی دی جنگ میری جنگ ہے، اے دی مخالفت میری مخالفت ہے، اے دی محبت میری محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ رب نے دس دیتا لوگوں سنوئے، اے دو کمانہ دا فاصلہ میں اس لیے پہ تشبیہ دینا دستور عرب ہے بے، تے آج ہن میرا محبوب میرے اتنا قریب آ گیا جے، اور میں محبوب دی ذات و صفات اتے اپنی ذات و صفات دا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ فرق صرف اتنا رہ گیا ہے، اے عبد میں معبود آ، فرق صرف یہ رہ گیا ہے، اے ساجد میں مسجود آ، فرق صرف یہ رہ گیا ہے، اے مخلوق میں خالق آ، فرق صرف یہ رہ گیا ہے، اے میرا بندہ میں اے دا رب آ، لیکن اس تو علاوہ حال اے ہو گیا ہے، اے دا بولنا میرا بولنا ہے، اے دا چلنا میرا چلنا ہے، اے دا کھانا میرا کھانا ہے، اے دی جنگ میری جنگ ہے، اے دی محبت میری محبت ہے، اے دی محبت ہے میری محبت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو اپنا دیدار کروایا، اور حضرات گرامی قدر رب نے قرآن میں اس کی وضاحت فرمائی، محبوب کے جانے کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیا، محبوب کے واپس پلٹنے کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔